میں 2018-19 میں چشتیاں ہارون آباد اس علاقے میں ایک دفعہ گیا تھا، تو وہاں ایک چھوٹا سا بس سٹاپ آتا ہے جس کو شہید چوک کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوا تھا، جگہ جگہ پانی تھا، گزرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر کسی نے یہاں گڑھے کھودے ہوئے ہیں۔ وہاں پانی کھڑا ہوا تھا اور سڑک سے بالکل دور سے گزرنا پڑتا تھا کیونکہ سڑک پوری کی پوری پانی سے بھری ہوئی تھی۔ خیر وہ رات کا ٹائم تھا، ہم گزر گئے اور اس سے ٹھیک 6-7 سال کے بعد پھر دوبارہ اسی علاقے میں جانا ہوا۔ ہم دوست احباب کے ساتھ ایک ٹرپ پر وہاں گئے تھے تو اسی علاقے سے دوبارہ گزر ہوا، تو اسی شہید چوک پر 6-7 سال کے بعد وہی پرانا منظر تھا، وہی کھڈے، وہی گڑھے، وہی پانی اور وہی راستہ جہاں سے آپ کو دور سے سڑک سے ہٹ کے گزرنا پڑتا تھا۔ اور اس علاقے کا ایک اور بہت بڑا ایشو تھا، وہ تھا سیم۔ ویسے تو ہم نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی کہ لوگ وہاں دہائیاں دیتے ہیں کہ اس علاقے میں سیم نے بہت ساری فصلوں کو تباہ کر دیا ہے، زمینوں کو بنجر کر دیا ہے، وہاں کی فرٹیلیٹی ختم ہو چکی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں۔ یہاں تک پریشان ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے ذمہ دار تھے، جو ذمہ دار کہلواتے تھے، وہ اب ذمہ دار کہلوانا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کی زمینیں بنجر ہو چکی ہیں اور حالات اس حد تک خراب ہیں کہ دور دور تک اگر نظر دوڑائی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے میں تو شاید کبھی فصل ہوئی نہیں تھی، لیکن ایسا ہے نہیں، یہ صرف چند سالوں میں ہوا ہے۔ اور وہ بھی اس لیے ہوا کہ شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس دور میں کچھ سیم نالے بنائے گئے تھے لیکن وہ فنکشنل نہیں ہو سکے اور وہ سیم نالے آج تک ڈس فنکشنل ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے اس علاقے کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، وہ اس پر بات نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے، سوائے ایک بی بی وڈیری کے جو ایم پی اے ہیں۔ انہوں نے آواز اٹھائی تھی ایک دن اسمبلی میں کہ فقیر والی، ہارون آباد، چشتیاں، اس علاقے میں سیم نے ساری فصلیں تباہ کر دی ہیں، ساری زمینوں کو بنجر کر دیا ہے، اس علاقے پر نظر ڈالی جائے، اس علاقے پر ترس کھایا جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ پرابلم یہ ہے کہ نہ تو وہاں کی بیوروکریسی اس چیز کو فیل کرتی ہے، نہ وہاں کا محکمہ زراعت اس چیز کو رپورٹ کرتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر بھی خاموش ہیں، کمشنر بہاولپور بھی خاموش ہیں کہ اس علاقے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کوئی سائنٹیفک میتھڈ ہے، کوئی سائنٹیفک اپروچ اپنائی جا سکتی ہے، کس طرح اس سیم کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ وہ زمینیں مزید بنجر ہونے سے بچ جائیں اور ان لوگوں کی خوشحالیاں واپس آ سکیں۔ اس علاقے کا جو پازیٹیو اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہارون آباد کی غلہ منڈی ہے وہ پورے پنجاب کی سب سے مصروف ترین منڈیوں میں سے ایک ہے، جہاں کا ریٹ بھی سب سے اچھا ہوتا ہے اور کسانوں کی یا بیوپاری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا اناج، اپنا غلہ وہاں جا کے سیل کریں کیونکہ اس منڈی کا ریٹ سب سے زیادہ اچھا ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے اس علاقے کی فصلیں کم ہونا شروع ہوئی ہیں، سیم نے بنجر کر دیا زمینوں کو، اس ہارون آباد منڈی کی رونق بھی ماند پڑ چکی ہے۔ اور یہ مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ شاید اس پر آنے والی نسلیں بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر سوچنے والا کوئی نہیں ہے، اس پر کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو رپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ وہاں کا میڈیا بولتا ہے، نہ وہاں کے عوامی نمائندے بولتے ہیں، نہ وہاں کی این جی اوز ایکٹیو ہیں، اور اسی طرح وہاں کے محکمے بھی خاموش ہیں، وہاں کے ادارے بھی خاموش ہیں کہ اس قدر یہ ڈینجرس معاملہ ہے کہ شاید آنے والی نسلیں اس کو کئی سالوں تک فیس کریں گی کیونکہ اس سیم پر قابو پانے کے لیے ابھی تک کسی قسم کا کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا، نہ حکومتی سطح پر، نہ غیر حکومتی سطح پر، نہ عوامی سطح پر، اور نہ ہی کسی میڈیا پرسنالٹی نے اس پر کوئی بات کی ہے۔ ہماری ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ خدا را اس علاقے پر رحم کیا جائے۔ ابھی اس چیز کا آغاز ہے، بہت زیادہ رقبہ سیم کی نظر نہیں ہوا لیکن وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، اس کی تعداد، اس کا والیوم، ہر چیز انکریزنگ ریٹ پر ہے۔ خدا را اس علاقے کے لیے سوچا جائے، وہاں کے عوامی نمائندے اس پر بات کریں، اگر بات نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ بات کرنے دیں۔ یہ خاموشی مجرمانہ غفلت ہوتی ہے، جب آنے والی نسلوں کے مستقبل پر خاموشی اختیار کی جائے تو یہ مجرمانہ غفلت ہوتی ہے، اور وہاں کے عوامی نمائندوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں، کوئی قانون سازی کرنی ہے، کوئی پالیسی بنانی ہے، کوئی بجٹ منظور کروانا ہے، یہ سب آپ کا کام ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری ان باتوں کو پازیٹیو لیا جائے گا اور پالیسی میکنگ میں، بجٹ ایلوکیشنز میں یا انتظامی بنیادوں پر جو بھی اقدامات اٹھائے جانا ضروری ہوں گے وہ ضرور اٹھائے جائیں گے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کا اور آنے والی نسلوں کا مستقبل تاریک نہ ہو۔